پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بتانے والے ہیں، جسے سن کر آپ کی روح کانپ جائیں گے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کتنی اذیت تکلیف دی، لیکن انہوں نے کلمہ توحید کو نہیں چھوڑا، وہ اللہ کو نہیں چھوڑا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ خواتین اسلام میں پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کیا اور اسلام کی پہلی شہید خاتون ہونے کا شرف حاصل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 5 سال پہلے یاسر عبسی نامی ایک شخص جو یمن کا رہنے والا تھا اپنے بھائی کو تلاش کرتا ہوا مکہ تک پہنچا۔ مکہ میں قیام کے دوران اس کی ملاقات مکہ کے ایک رئیس ابو حذیفہ بن المغیرہ مخرومی سے ہوئی۔ ابو حذیفہ نے یاسر عبسی کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور بہت جلد دونوں میں گہری دوستی ہو گئی۔ یاسر عبسی مستقل طور پر مکہ میں رہنے لگے۔ ابو حذیفہ مخرومی کی ایک کنیز سمیہ تھی۔ ابو حذیفہ مخرومی اپنی اس پاک باز کنیز کی شادی یاسر عبسی سے کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیوں عمار اور عبداللہ سے نوازا۔ عمار کی پیدائش پر ابو حذیفہ نے انہیں آزاد کر دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا بچپن، لڑکپن اور جوانی ان کی آنکھوں کے سامنے گزرا۔ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار سے خوب واقف تھا۔ جب پیغمبر اسلام نے اہل مکہ کو دعوت حق دی تو سمیہ بنت جنات نے اپنے شوہر اور دونوں بیٹوں سمیت فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام سے قبل ابو حذیفہ مخرومی کا انتقال ہو چکا تھا۔ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا وہ مسلمانوں کے لیے انتہائی صبر و عزمہ امتحان کا دور تھا۔ جو شخص بھی مسلمان ہوتا مشرکین مکہ کے ایسے مظالم کا نشانہ بناتا جس کے تصور سے ہی انسان کانپ اٹھے۔ اسلام دشمنی میں اصل مکہ کے تعلق اور رشتے کا بھی لحاظ نہ رکھ کرتے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا اہل مکہ کو بہت ہی ناگوار گزرا۔ کفار مکہ نے آپ کو اسلام چھوڑ دینے کے لیے مجبور کیا، اس سلسلہ میں لالچ بھی دیا اور ڈرایا دھمکایا بھی، لیکن آپ کو حق کے راستے سے ہٹانے میں ناکام رہے۔ بنی مخزوم کے ظالم لوگ آپ کے ضعیف العمری کا بھی خیال نہ رکھا، یعنی کمزور کے حالت میں بھی ٹھوکروں، گھوسوں اور لکڑیوں سے اتنا مارتے کہ آپ تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو جاتے۔ جب ہوش آتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسلام چھوڑ دینے کا کہا جاتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں یہی کہتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سوا ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ہزاروں جانیں قربان۔ آپ کے یہ الفاظ کفار مکہ کا غصہ اور بڑھا دیتا۔ کفار مکہ آپ کے والوں کو لوہے کی زرہیں پہنا کر جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے، پشت کو دہکتے ہوئے انگاروں سے جلا دیتے، پانی میں گوتے دیتے، لیکن توحید و رسالت سے آپ کے عشق کا یہ عالم تھا کہ زبان سے کلمہ حق کے سوا کچھ نہیں کہے، رائے حق سے ذرہ برابر بھی ہٹنے کو تیار نہ تھے۔ وہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو مخزوم کے محلے سے گزر رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کفار مکہ نے حضرت سمیہ کو لوہے کی ذرہ پہنا کر دھوپ میں تپتی ریت پر لٹا رکھا اور پاس کھڑے ہو کر قہقہے لگا رہے۔ حضرت سمیہ ضعیف العمری کے باوجود یعنی کمزوری کے حالات میں تمام تکلیف برداشت کرتے ہوئے صبر و شکر کر رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں حضرت سمیہ کے بے بسی
دیکھ کر آنسوؤں سے بھر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ ایک دن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ دن بھر کی سختیاں برداشت کرنے کے بعد گھر واپس پہنچے تو ابو جہل نہایت غصے میں تھا۔ اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسلام چھوڑ دینا کا مطالبہ پھر دہرایا۔ حضرت سمیہ نے انکار کیا تو ابو جہل نے غصہ سے پاگل ہو گیا، یعنی ابو جہل غصہ سے پاگل ہونے لگا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت اذیتیں دی، بہت تکلیفیں دی، لیکن سمیہ نے یہی جواب دیا، جان تو قربان کی جا سکتی ہے لیکن اسلام نہیں چھوڑا جا سکتا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب سے ابو جہل کا غصہ اتنا ہوتا کہ وہ غصے سے پاگل ہو جاتا، لہٰذا اس نے حضرت سمیہ کو گالیاں دینی شروع کر دیں اور آپ رضی اللہ عنہ پر نیزہ تان کر ڈرایا کہ اگر آج تو نے اسلام نہ چھوڑا تو میں تجھے نیزہ مار کر قتل کر دوں گا۔ حضرت سمیہ نے ابو جہل کے دھمکی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابو جہل آگ بگولا، یعنی آگ کو بھڑکایا، حضرت سمیہ کو کلمہ پڑھنے سے روکنے لگا، لیکن حضرت سمیہ زور زور سے کلمہ پڑھتی رہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو جہل جب ہر کوشش میں ناکام ہو گیا اور اسے احساس ہوا کہ حضرت سمیہ کو اسلام چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکتا، تو اس نے پوری طاقت سے حضرت سمیہ کو نیزہ مارا جو حضرت سمیہ کے ناف کے نیچے لگا۔ وہ خون میں لت پت ہو کر گر پڑے اور تکلیف کی شدت سے تڑپنے لگے۔ آخر اسی حالت میں شہادت کی عظیم مرتبہ حاصل کر لیا اور وہ اللہ سے جا ملی۔ حضرت سمیہ کی شہادت تاریخ اسلام کی پہلی دردناک شہادت تھی۔ یہ ایک جان باز مسلمان عورت کا پہلا خون تھا جس سے اللہ کی زمین رنگی ہوئی ہے۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کو بھی تیر مار کر شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ